یہ وہ رہنما ہے جو ظلم کو دور کر کے انسانیت کو انصاف سے بھر دے گا۔ دجال آزاد ہو گیا ہے۔ سمندر کے بیچ ایک پورا اسرار جزیرہ، اور وہاں زنجیروں میں قید ایک شخص جو انتظار کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اور پھر زنجیر ٹوٹ گئی، فتنے کا بادشاہ آزاد ہو گیا۔ وہ جزیرے کی قید سے نکلا، فتنہ سمندر کی لہروں کی طرح دنیا پر چھا گیا۔ اور جب دجال نکلے گا، دنیا افراتفری میں ڈوب جائے گی، جنگ، قتل اور فتنہ ہر جگہ پھیل جائے گا۔ میں تمہارا رب ہوں، میرے ہاتھ میں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی، جو چاہے میں تمہیں ابھی دکھا سکتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو رب قرار دیا۔ وہ جنت اور دوزخ دکھاتا، بارش برساتا اور انسانیت کو گمراہ کرتا گیا۔ دیکھو، میں آسمان سے بارش برسا کر تمہیں رزق دیتا ہوں۔ کون ہے جو میرے جیسی قدرت رکھتا ہے؟ لوگوں نے حق بھلا دیا اور اس جھوٹے کو اپنا رب تسلیم کر لیا۔ دیکھو، یہ ہے دوزخ کی خوفناک آگ، اور صرف میں ہوں جو تمہیں اس سے بچا سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا رحم کرنے والا رب ہوں۔ فتنے کی آگ اتنی تیز تھی کہ ہزاروں انسان اس کے وعدوں پر ایمان لے آئے۔ دیکھو، یہ ہے جنت کے حسین باغ، ندیاں بہہ رہی ہیں جو صرف میری اطاعت کرنے والوں کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوں گے، مگر اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ ہمارا رب صرف تو ہے، ہمارا رب صرف تو ہے۔ دنیا بھر میں سوالات اٹھنے لگے ہیں، اگر یہ شخص واقعی دجال ہے تو کیا اب وہ لمحہ بھی قریب ہے جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا؟ کیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی جلد نازل ہونے والے ہیں؟ اور پھر جب اس نے سنا کہ عیسیٰ ابن مریم جلد نازل ہونے والے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور دل میں ایک اجنبی خوف اتر گیا۔ تو سوچ رہا ہے عیسیٰ کے آنے سے میں رک جاؤں گا؟ میں ہر ایمان کو توڑنے والی قدرت ہوں، اور تو صرف ایک انسان ہے۔ تیار ہو جاؤ، فتنے دجال کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر عیسیٰ ابن مریم اترے، سفید چمکتے لباس میں، اور ان کے چہرے سے بوندیں ٹپک رہی تھیں جو موتی کی طرح چمک رہی تھیں۔ حضرت، آپ کی حضوری سے ظلم کا راج ختم ہوگا اور انسانیت کو سچ اور امن ملے گا۔ امام مہدی جو انسان حق کے راستے پر دنیا کو لے جائے گا، وہی آپ ہیں۔ آئیے نماز ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو رحمان، تو رحیم، انسانیت پر اپنا نور نازل فرما، ظلم کا راج ختم کر، ہدایت اور صبر کا نور ہماری روحوں میں بھر دے، فتنہ اور جھوٹ کو دور کر اور دنیا کو امن اور انصاف سے نواز دے۔ اور پھر سب سے بڑی جنگ کا وقت آ گیا۔ عیسیٰ ابن مریم اور دجال ایک ہی میدان میں سامنے کھڑے تھے، اور پھر لوگ اس کے نعرے لگا رہے تھے، اسے اپنا رب مان کر عیسیٰ ابن مریم کے خلاف جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اتنی چھوٹی سی تعداد، تمہارے سارے ارادے بس ہوا ہو جائیں گے۔ آدم سے لے کر قیامت تک انسانیت پر دجال سے بڑا فتنہ کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھو، حق قائم کرو۔ دجال نے جیسے ہی عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، اس کے جھوٹے دعوے ٹوٹ گئے اور وہ جنگ کے بیچ سے بھاگ نکلا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم اس کے قریب گئے، وہ نمک پانی میں گھلنے جیسا پگھل گیا۔ حضرت، میری غلطیوں کے لیے معافی چاہتا ہوں،
اب میں صرف حق کی راہ چلوں گا، حضرت معاف کر دو۔ اور تمہارا رب صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحمدللہ، یا اللہ، تو ہی سب سے اعلیٰ اور تو ہی اس کائنات کا اصل مالک۔ اور پھر باب لد پر اس کا انجام ہوا۔ اور پھر ایک فرشتہ عیسیٰ ابن مریم کو خبر دیتا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم، خدا کا پیغام ہے، ایک نیا فتنہ ابھرنے کو ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی دیوار ٹوٹنے والی ہے، وہ زمین پر پھیلنے والے ہیں، ان کا طوفان سب کچھ لپیٹ لے گا۔ لوگو، اللہ کا پیغام آیا ہے، وہ قوم جس کا ذکر تم نے سنا تھا۔ یاجوج اور ماجوج اب قید سے نکل چکے ہیں اور انسانیت کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آ رہی ہے۔ بھاگو نہیں، ایمان کے ساتھ چلنا ہے، پہاڑ اللہ کی پناہ بنیں گے تمہارے لیے، سب لوگ پہاڑ پر جمع ہو جاؤ۔ اور جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، وہ ہر بلند جگہ سے تیزی سے نکل پڑیں گے۔ اور جب رکاوٹ ٹوٹ گئی، یاجوج ماجوج ہر بلندی سے اتر کر دنیا پر چھا گئے۔ سب لوگ جمع ہوئے طور پر بیت المقدس کے قریب اللہ کی پناہ کے سائے تلے۔ اب ان کا لشکر تالاب کی طرف چل پڑا۔ وہ پیاس جسے زمین کا ایک ایک قطرہ بجھا نہ سکا، اب پانی کو نگلنے آئی تھی۔ سورۃ الملک میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر ہم تمہارا پانی زمین کے اندر گھسا دیں تو کون ہے جو تمہیں نیا بہتا ہوا پانی لا سکے؟ وہ فوج آئی جس نے تالاب کو بھی سکھا دیا اور پیچھے والوں کے لیے صرف خالی مٹی بچی تھی۔ پہاڑوں کی اوڑ بھاگ کے کیا بچ جاؤ گے؟ ہم آگ کی طرح چڑھ کر آئیں گے اور تمہاری چیخوں سے زمین لرز اٹھے گی۔ حضرت، وہ فوج، وہ خون کی پیاسی یاجوج ماجوج کا لشکر تھا، ان کا شور، ان کا ظلم ہر طرف گونج رہا ہے۔ یا اللہ، تو رحمان، تو رحیم، اور تیرے سوا کوئی قوت نہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچا لے، اپنی قدرت سے انہیں مٹا دے، اور حق پر قائم رہنے والوں کو اپنی پناہ عطا فرما۔ اللہ نے ان کی گردنوں پر عذابی کیڑے چھوڑے جو روح تک گھس گئے، اور ایک ہی لمحے میں یاجوج ماجوج سب مٹا دیے گئے۔ یاجوج ماجوج کے جسم زمین کو بدبو اور گندگی سے بھر دیتے ہیں۔ پھر اللہ ایک شدت بھری بارش بھیجتا ہے جو ان کے نشان مٹا کر انہیں سمندر کے اندر بہا دیتی ہے۔ جب یاجوج اور ماجوج کی تباہی ختم ہو گئی، انسانیت نے امن کے بارے میں سوچا، لیکن دنیا کو ڈھک گیا وہ دھواں جو عذاب بن کر آیا۔ تازہ خبر، ایک پورا اسرار کالا دھواں دنیا کے کئی شہروں میں تیزی سے پھیل رہا۔ حکومت نے لوگوں سے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کی ہے۔ یہ دھند کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر وہ دھواں صرف ایک شہر تک محدود نہ رہا، اس نے پورے جہاں کو لپیٹ لیا۔ ہر کونا، ہر بستی، ہر ملک اس کے سائے میں دفن ہو گیا۔ آسمان سے اترنے والا وہ دھواں انسان کے چہروں کو اندھیرے میں دبا دے گا، ہر نظر اندھی، ہر دل خوف سے کانپ اٹھے گا۔ پوری دنیا ایک گہرے دھوئیں سے ڈھک چکی ہے۔ کیا یہ قیامت کا آغاز ہے؟ یہ دھواں آسمان سے اتر کر زمین کو نگل رہا ہے، ہر سانس میں زہر گھل رہا ہے۔ لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پر نہ چلیں تو انسانیت کا انجام اور بھی خوفناک ہوگا۔ اور پھر وہ دھواں جس نے انسانیت کو گھٹنوں پر مجبور کر دیا تھا، اللہ کے حکم سے دھیرے دھیرے ہٹ گیا، لیکن دنیا کو چھوڑ گیا اگلے خوفناک امتحان کے لیے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب سورج نے مشرق سے ابھرنا چھوڑ دیا، دن رک گیا اور رات لمبی ہوتی چلی گئی۔ دیکھو یہ اندھیرا، 3 دن سے سورج کا نور نہیں۔ یا اللہ، تو ہی ہمیں اس اندھیرے اور ظلم سے بچا۔
और फिर एक दिन सूरज मगरिब से उभर कर इंसानियत के लिए आखिरी निशानी बन गया। सूरज निकल गया, रोशनी वापस आ गई। नबी पाक ने फरमाया कि क़यामत के करीब 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर होंगी। उनमें से एक होगी दाबतुल अर्ज़। इंसान समझ भी ना पाया और तौबा का वक्त खत्म हो गया। उस वक्त जो भी ईमान लाएगा उसका ईमान कबूल ना होगा। तुम इंसान अपनी फितरत से दूर भाग रहे हो। मैं वही हूं जो सच्चाई लाऊंगा। और जो सच को नहीं माना उसका अंजाम तुम्हारी आंखों के सामने जमीन को हिला देगा। और जब अल्लाह का हुक्म सच हो गया, जमीन से दाबतुल अर्ज निकला। उसने इंसानों से कहा, तुम अल्लाह की निशानियों को झुठलाते रहे और अब हक तुम्हारे सामने है। लोग उसे देखकर खौफ से भागने लगे, मगर कोई इसकी पकड़ से बच ना सका। चेहरे हर इंसान का असली रंग दिखाता है। जिसका चेहरा सफेद होगा उसे जन्नत मुबारक, और जिसका काला होगा उसे दूज़ख की खौफनाक आग में उतार दिया जाएगा। अब तुम्हारी बारी। लोगों ने अपने हाथ उठाए, मगफिरत के लिए रो रो कर दुआ मांगी, लेकिन तौबा के दरवाजे बंद हो चुके थे। और फिर इंसानियत 2 हिस्सों में बांट दी गई। जिन्होंने ईमान को थामा उनके चेहरे रोशन हो गए, और जिन्होंने इनकार किया उनका चेहरा अंधेरे में डूब गया।